نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی بھائی، ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا منی خدا کے انسان جنت میں جا کے منی خدا بن جائے گا، مخالفین نے اس لفظ کو کافی اچھالا ہے، آج آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ مخالفین اگر اپنی جہالت کی وجہ سے اچھال لیں، اس کا تو میرا علاج نہیں ہے۔ اگر میں نے اتنا ہی کہا ہے تو میں نے بڑی غلط بات کی ہے، اور اگر اس کے آگے پیچھے کچھ کہا ہوا ہے تو پھر جو الزام لگا رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کن فیکون کی کوالٹی صرف اللہ کی ہے، کہ وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوالٹی دنیا میں نہیں ہے انسان کے پاس۔ جنت میں انسان جو خواہش کرے گا وہ ہو جائے گی، یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں دے دے گا۔ دوسرا، انسان کی کمزوری ہے موت کا آنا، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جا کے بخاری میں آتا ہے کہ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں کے لیے مبارک ہے کہ انہیں موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کے لیے عذاب ہے کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو موت نہ آنا یہ وہ کوالٹی ہے جو جنت میں جا کے ہمیں بھی مل جائے گی۔ اس کوالٹی میں ہم اللہ کے ساتھ کامن ہے، لیکن خالق مخلوق کا فرق ہے۔ ہماری زندگی ادھار ہوگی اللہ کی طرف سے، لیکن ہوگی تو ہمیشہ کے لیے نا، موت تو ہمیں بھی نہیں آنی۔ تو یہ میں نے ساری باتیں اس میں کی تھی، اور میں نے پھر اس میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ گویا کہ منی گاڈ، اور یہ گاڈ سے مراد وہ الہ نہیں جو جس کی عبادت کی جائے، نہ خدا کا بیٹا، اس حوالے سے گاڈ کی بات کی تھی کہ وہ کوالٹیز مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک اور مثال، قرآن آپ مجھے بتائیں، رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں رب کا لفظ حضرت یوسف نے، وہ جس نے خواب دیکھا تھا اس کے آقا کے لیے بولا ہے کہ تم میں سے یہ شخص جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور کوئی لفظ نہیں آتا تھا بولنے کے لیے، کیوں رب بولا؟ وہاں تو میں نے تو پھر بھی منی گاڈ کہا ہے، انہوں نے تو پورا ہی گاڈ بول دیا ہے رب۔ تو وہاں یہ کیا تعویل کریں گے؟ نہیں، رب سے مراد پالنے والا۔ تو یہاں بھی میں نے منی گاڈ کی جب تعویل بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھکی لے لیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہابیوں کا خدا کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ یہ کرتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں سے ہٹ جاتا ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہر طرح کی ادبی گل انہوں نے وہابیوں کے خدا کو دی ہے سبحان سبوح کتاب میں۔ تو آپ بریلویوں سے پوچھیں یہ کیا وہابیوں کا خدا کو الہدا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہابی جن کوالٹیز کے ساتھ خدا کو مانے ہوئے نا، پھر تو وہ خدا یہ ہوا، تعویل کی نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو اس وقت ہماری تعویل کیوں نہیں مانتے کہ میں خدا ایک ہی مان رہا ہوں لیکن کوالٹیز کی بات کر رہا ہوں؟ تو اس کے بارے میں فقہ حنفی میں آپ بنیادی کتابیں ان کی فتح عالمگیری پڑھیں، بہار شریعت، بہشتی زیور، اس میں آپ کو ایمانیات میں یہ چیز ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ مسلمان پہ حسن ظن رکھ کے اس ایک مطلب کے اوپر فتویٰ دے گا۔ لیکن یہاں علماء کرتے ہیں کہ 99.99% حق کی طرف جا رہے ہوں اور 1.001% وہ بھی جا نہ رہا ہو، یہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، فتویٰ اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ لیکن جہاں تعویل نہیں وہاں ہم تعویل نہیں کریں گے۔ یعنی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اس میں کوئی لا کے جی میں نے یہاں رسول سے مراد ڈاکیہ لیا ہے، رسول سے مراد میں نے قرآن میں بھی رسول کا لفظ آیا نا پیغمبروں کے قاصدین کے لیے بھی، وہ جو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ سورہ یاسین کے اندر، تو وہ تابعین تھے جو جن کو حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا، ان کے صحابہ تھے، رسول بنا کے، یعنی پیغامبر ناٹ نبی، ان معنوں میں نے لیا ہے۔ چشتی رسول اللہ کا معنی ہے، تو وہاں یہ تعویل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اصطلاحاً بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے گاڈ نہیں بولا، میں نے کہا منی گاڈ، اس حوالے سے میں ساتھ جملہ بول رہا ہوں کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ جب میں نے یہ بول دیا خالق اور مخلوق، تو ان جاہلوں سے پوچھیں کہ گاڈ تو مخلوق ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو مجھے یہ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری سٹیٹمنٹ وائلیٹ کر رہی ہے، تم اسے گاڈ نہ بولو، کوئی اور لفظ بولو، کیونکہ گاڈ تو مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مجھے یہ کہہ سکتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے آپ کو گاڈ کہہ دیا یا ان کو گاڈ کہہ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علی بھائی، ایک بھائی نے سوال، میں بتا دوں، یہ پبلک سیشن نمبر 10 میرا نا، اس میں ساری ان کی جو شرارتیں ہیں نا اس کا جواب دیا، اس میں میں نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ جسے شوق ہو نا پبلک سیشن نمبر 10 دیکھے۔ صحیح یار پوری آپ کلپ تو سنیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے،
لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا ہمیشہ کی زندگی، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ. کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کے میں نے کر کے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں. تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق. اور جب وہ کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے. سورہ یوسف میں جب وہ دو بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. 3-4 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے. تو وہاں پہ ترجمہ کرنے والے انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں مراد لغت کے معنوں میں ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہارا آقا. وہ تمہارے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. تو یہ قرآن میں بھی ہے. سمیعا بصیرا، سورہ الدہر کے سٹارٹ میں انسان کو کہا گیا. اور سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف اور رحیم کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. لیکن وہ الرؤوف الرحیم دی کے ساتھ کوالٹی وہی ہے، لیکن دی کے فرق سے یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق. باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اندر جو رؤوف ہے اس کا معنی اور ہے اور رسول اللہ والے رؤوف کا معنی اور ہے. نہیں، معنی ایک ہی ہے. اللہ سنتا دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں، معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا انلمیٹڈ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے. تو یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں.